الحمد لله رب العالمين۔ آج کی عورت مغرب کی طرف کھسک رہی ہے، آج کے نوجوان مغرب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ میں آپ کو فاطمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو خدیجہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، جنت کی عورتوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی میں غلامی میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ان کے طریقوں کو اپناؤ، ان کی زندگی پر چلو، کل کو ان کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کل کو اللہ کہے مغرب کی بیٹیاں الگ ہو جائیں تو ساری زندگی منڈی بہاؤدین میں گزری اور کل کو فرشتوں نے کھینچ کر مغرب کی آوارہ عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ساری زندگی منڈی میں گزری اور کل کو اللہ تعالیٰ نے مغرب کے آوارہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ پکار ہے جو بڑے بڑوں کا پتا پھاڑ کے رکھ دے گی، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ موت ہوتی تو لوگ مر جاتے، لیکن موت مر چکی ہے، کوئی سامنا کوئی اس وقت بچ نہیں سکتا جب عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹیں گے اور مردوں کو یہاں سے، مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے ان کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر جبڑا، نیچے والے جبڑے کو پکڑ کے ایسے گھسیٹیں گے تو ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور کہیں گے واہ شبابا، ہے ہماری جوانی پہ رحم کرو، کہ تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں گے۔ عورتیں کہیں گی واہ فضیحتا، ہماری شرم، ہماری بے پردگی پہ رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، جب کوئی عورت سجدے سے انکار کر دیتی ہے، جب کسی نوجوان کا ماتھا زمین پہ لگنے سے انکاری ہوتا ہے، جب کسی کی نظر بے حیا ہو جاتی ہے، جب کوئی عورت بے پرد ہو جاتی ہے اور زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کے بازار میں قدم اٹھاتی ہے، تو یہ آیت آگے آ کر اس کا کندھا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے میری بندی، میں نے تمہیں بنایا تھا تو میری ہی باغی ہو گئی، اے میرے بندے میں نے تمہیں بنایا تھا تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا۔ کبھی ماؤں نے بھی برا چاہا اپنی اولاد کا، میں نے جو تمہیں کہا ہے پردہ کرو، میں نے جو تمہیں کہا ہے زمین پہ سر رکھو سجدے کرو نمازیں پڑھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے مرد اور عورت میں حد فاصل رکھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ مرد اور عورت کا اتصال وہ آگ ہی آگ ہے، اس سے بچو بچو، تو کیا کبھی ماں بھی اولاد کا برا مانگتی ہے؟ میں نے جو کہا روزے رکھو، میں نے جو کہا ماؤں کے قدم دھو کے پیو، میں نے جو کہا باپ کے سامنے سر نہ اٹھاؤ، اور میں نے جو کہا خامند کی اطاعت کرو، میں نے جو خامند سے کہا بیویوں کا حق ادا کرو، میں نے جو تمہیں کہا تھا دکان میں تجارت صحیح کرنا، تولنا صحیح، اپنی ملازمتوں میں ظلم نہ کرنا، اپنی طاقت سے غلط فائدے نہ اٹھانا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن قصہ ماضی بن گیا۔ برکت کے لیے گھر میں قرآن رکھے ہوئے، پردوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے، پڑھنا بھول گئے، سیکھنا بھول گئے، سکھانا بھول گئے۔ بہت چھوٹے تھے ہم تو بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم مسجد سے گھر آتے تو گھر گھر میں بوڑھی عورتیں قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی، گھر گھر میں، حالانکہ چھوٹا سا ہمارا گاؤں دیہاتی علاقہ ملتان، لیکن گھر گھر میں عورتیں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ رات 1 بجے تک ٹی وی چلنے ہیں اور جہاں کیبل آئے گی بے حیائی بھی آئے گی، زنا کے بازار بھی گرم ہوں گے اور نسل آوارہ ہوگی۔ میں تو اپنی آنکھوں سے لوگ رو رہے ہیں کہ پاکستان مقروض ہو گیا، پاکستان پہ قرضے چڑھ گئے اور پاکستان کی معیشت ٹوٹ گئی۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ فقر نہیں ہے، میں اس بات پہ روتا ہوں کہ ہماری نسل آوارہ ہو گئی، ہم فقیر ہو گئے۔ جس قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جائے، گانے کی عادی ہو جائے، ناچ گانا ان کی زندگی میں داخل ہو جائے، نوجوان بچیاں پردے سے باہر آ جائیں، وہ نسل فقیر ہو گئی، وہ نسل لٹ پٹ گئی، یہ قافلہ اجڑ گیا، یہ کشتی ڈوب گئی، یہ سفینہ کنارے نہ لگا، یہ قافلہ منزل تک نہ پہنچا، یہ کشتیاں گھاٹ نہ لگی، ان کے لیے ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ جس قوم میں مرد عورت موسیقی کے رسیاں ہوں، بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائیں، ماؤں کو آنکھیں دکھائیں، باپ سے بدتمیزی کریں، بازاروں میں سود چلے اور ناپ تول کے پیمانے غلط ہو جائیں اور حکمرانوں میں ظلم آ جائے اور عدالتوں میں انصاف فروخت کر دیا جائے،
چند ٹوکوں پہ ظالم چھوٹ جائے، مظلوم کی ہائے ہائے کو سننے والا کوئی نہ ہو، اور انصاف سڑکوں پہ گندے کیڑے کی طرح رینگتا پھر رہا ہو، اور مظلوم وہاں پیسے کے بغیر انصاف نہ لے سکتا ہو، ایسے دیش کا زمین پہ رہنا اور ان کا اٹھنا اور کھانا اور پینا ہی غنیمت ہے، ورنہ اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو کب کا منڈی بہاؤدین زمین میں غرق ہو چکا ہوتا۔ صرف منڈی نہیں ہے، میرا ملتان بھی دھنس چکا ہوتا، لاہور پاکستان بھی دھنس چکا ہوتا، ساری دنیا زمین کے اندر جا چکی ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ایک عورت گھنگرو باندھ کے جب وہ بازار میں کھڑی ہو کر ناچتی ہے تو اس کی چھن چھن میں اتنی طاقت ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی آگ لگا دے، سمندروں کو آگ لگ جائے، پہاڑ خشک ہو جائیں، سبزے صحرا بن جائیں، شہر ویران ہو جائیں، پر میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جزا سزا کا جہان آگے آ رہا ہے، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، مائیں بچے بھول جائیں گی، بچے ماؤں کو بھول جائیں گے، بیویاں خامند بھول جائیں گی، خامند بیویوں کو بھول جائیں گے، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، وہ تو اگلا جہان ہے۔ یہ تو موت پر ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے، جس حال میں دنیا میں انسان کو زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے، مجھے پکڑ، میرا کندھا ہلا کے کہہ رہا ہے، آپ کا یہ جتنی بہنیں آئی بیٹھی ہیں، جتنی بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، جتنی بیویاں آئی بیٹھی ہیں، جتنی مائیں آئی بیٹھی ہیں، جتنی ماسی خالہ چاچی پھوپھی آئی بیٹھی ہیں، جتنے یہ باپ بیٹے بھائی آئے بیٹھے ہیں، جتنے یہ چاچے مامے اور پھوپھے آئے بیٹھے ہیں، اور جو ظاہر بازار میں بیٹھے ہیں، اور جو وہ امریکہ افریقہ میں پھر رہے ہیں، اللہ یوں لگتا ہے جیسے اتر کر ایک ایک کو کندھے سے پکڑ کے کہہ رہا ہے، میری بندی، بنانے والا میں ہوں اور تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، کیا میں بھی تیرے بارے میں کوئی برا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی تجھے تنگی میں ڈال سکتا ہوں؟ تیری ماں خود بھوکی رہ کر تجھے کھلاتی ہے، خود جاگ کے تجھے سلاتی ہے، تو سوچ، میں تو تیری ماں سے 70 کا مطلب عربی زبان میں 70 نہیں ہوتا، عربی زبان میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے حساب، کوئی حد نہیں۔ میری بندی، میرے بندے، میری جو تجھ سے محبت ہے وہ تیری ماں سے لامحدود گنا زیادہ ہے۔ جب میں تمہیں کہتا ہوں یہ میری بات مان، نماز پہ آ جا، مصلی بچھا دے، سجدے پہ سر رکھ دے، پردے میں آ جا، نکلنے سے نہیں روک رہا ہوں میری بندی، میں تجھے کہہ رہا ہوں جا، اپنے کام کے لیے نکل، پر پردے میں نکل، جسم کو چھپا کے نکل۔ جب روزے آتے میں کہتا ہوں روزہ رکھ، جب تو بیٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، جب تو بہن بنتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائیوں کی خدمت کر، اور جب تو بیوی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں خامند کی خدمت کر، اور جب تو بیٹا بنتا ہے تو میں کہتا ہوں باپ کی خدمت کر۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم یہ ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو،